ایک دوسری مثال والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے. ایک یہ اولاد ہوتی، ایک نیک اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام جیسی، اور ایک ہوتی ہے یہ اف کرنے والی. تنگ کر دیا تم نے مجھے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ ہر وقت آپ لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی بات، اس کی اس کی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے. تو ان سب پیغمبروں نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے، ہٹا دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا. نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، سب ختم ہو گئے. اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ کان ان کے کسی کام نہ آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سبحان اللہ. جب کان، آنکھ، دل صرف دنیا میں لگ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ اس کا ذکر سنیں، نہ اس کے ذکر کو پڑھیں، اور نہ ہی اس دل میں کوئی اللہ کی یاد ہو، تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے. یعنی اگر یہ ہماری ساری فیکلٹیز صرف دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہیں تو پھر انسان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ. وہ قومیں جنہوں نے بہت زبردست ترقی کی، یہاں آ رہا ہے نا کہ ہم نے ان کو وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا، یہ تم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہو جتنے وہ تھے، لیکن ان کی یہ ترقی ان کو بچا نہ سکی. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے مقرب بننے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنایا تھا کہ ہمیں یہ ہستیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں. تو وہ کہاں ہیں؟ وہ تو پھر کچھ کام نہیں آئی، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے. اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے. یہ بطن نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے، جب آپ لہو لہان ہو گئے تھے اور ان سے مایوس ہو گئے تھے ایک طرح سے، تو پھر راستے میں جب آپ رکے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے قرآن سنا اور وہ آپ کی طرف آ گئے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی واپس آپ مکہ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی آپ کی تکلیف کا مداوع کر دیا. طائف والوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ ایک غیبی مخلوق کو لے آیا سنوانے کے لیے. یستمعون القرآن. اور کس طرح قرآن سن رہے تھے؟ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. میں سمجھتی ہوں انسانوں سے تو یہ جن ہی سمجھدار تھے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو چپ کرا رہے تھے، اور ہم چپ بیٹھے انسان کو ہلا کے اس سے بات شروع کر دیتے ہیں. پھر جب وہ پڑھا جا چکا، یعنی آپ نے تلاوت مکمل کر لی، تو وہ خبردار کرنے والے یعنی داعی بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، فوراً ہی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی. ایک سٹنگ میں ان کو سمجھ آ گیا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات نے دراصل قرآن کا احترام کیا تھا. پہلی ہی دفعہ سن کے اس سے متاثر ہو گئے تھے اور اس کا مقصد سمجھ لیا، اور واپس جا کر اپنی قوم کے ساتھ بھی شیئر کر لیا. جس طرح سنا تھا ویسے ہی جا کر آگے بھی بتا دیا. یاد رکھیے جنوں میں رسول کوئی نہیں آیا لیکن داعی آئے ہیں. داعی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والا. کہ رسولوں کی باتیں، جو انسانوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، ان کی تعلیمات کو سن کر سیکھ کر پھر آگے جا کر اپنی قوم کو وہ سکھاتے. آپ دیکھیے کہ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی پورا مہینہ قرآن نہیں سنا، کوئی 2 سال کا کورس نہیں کیا. پہلی سٹنگ میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا سب سے بڑا ادب یہ کہ خاموشی سے سننا ہے. اس کو سب کو چپ کرا دیا کہ چپ ہو کے سنو. اور پھر ایک ہی دفعہ سن کر سمجھ لیا کہ یہ کتاب سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اس پہ چلنا ہے. ایک ہی دفعہ قرآن سن کر انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جسے صرف ہمارے تک نہیں رہنا چاہیے، آگے بھی جانا چاہیے، دوسروں کو بھی جا کے پہنچا دیا. ایک ہی سٹنگ میں ان کو سمجھ آ گیا کہ اس کتاب کے لانے والے پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی بات سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہوتی ہے. ایک دفعہ کسی کی بات سنے اور بات اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے اور کیا چاہتا ہے مجھ سے. لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ دوسرا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم توجہ سے بات سنتے ہیں. یستمعون، ایکٹیو لسننگ، پوری دلچسپی سے سننا. اور صرف ایک روٹین میں سننا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا، تو پھر انسان کو نہیں پتا چلتا کہ قرآن کیوں آیا ہے. یاد رکھیے جو قرآن کا احترام کرتا ہے نا، وہی قرآن سے فیض یاب ہوتا ہے. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس رب نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا، وہ ضرور اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ یعنی دنیا میں تم انکار کرتے تھے، کیا واقعی صحیح بات تھی یا نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے.
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. سورۃ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی نہیں مانا، دوسروں کو بھی روک دیا کہ تم بھی نہیں مانو، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ان کے نیک عمل جو انہوں نے کفر کی حالت میں کیے، کوئی چیریٹی کے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، کچھ بھی اچھا کیا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ ان کا یہ جرم بہت بڑا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ چیز سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. سبحان اللہ. ایک ہی کلام ہے، کچھ لوگوں کے لیے ان کے اعمال ضائع کرنے کا سبب بن گیا، ان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے، اور کچھ لوگ ان کی برائیاں بھی اس پر ایمان لانے کی وجہ سے مٹ گئیں. تو یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، جس کے کام بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کے اندر اخلاق ہے، اچھے عمل ہیں، لیکن اس نے ماضی میں کچھ گناہ بھی کیے تھے، پاسٹ میں کچھ بڑے بڑے گناہ کر چکا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، قتل کر دیا، زنا کیا اور کچھ کیا، لیکن اب وہ ایمان لے آیا. تو اس کا انجام کیا ہے کہ اس کے وہ بڑے بڑے سارے گناہ معاف ہو گئے صرف ایمان لانے کی وجہ سے. جس دن کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ایک بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک، جیسے کسی نے اس کو آج جنم دیا ہو، آج وہ دنیا میں آیا ہو. تو اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کفر کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے اچھے کام سب ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی دوسری نیکی ایمان کی طرح نہیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص پھر شرک کرتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے سارے اچھے عمل برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا چاہیے، ہر شرک اور ہر ریاکاری سے پاک. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں پر مسلمانوں کو کچھ جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ قیدی پکڑنے کے لیے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا
اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی وہ پہچان کرا چکا ہے. جنت کی پہچان کہاں سے ہوتی؟ قرآن و سنت سے. قرآن مجید میں بہت سی آیات جنت کی ڈسکرپشن بتاتی ہیں ہمیں، اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت کے جو مراتب ہیں، جو مقامات ہیں، ان میں جانے والے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہنچیں گے. کس کو پہلے درجے پہ جانا ہے اور کس کو 100ویں درجے پہ جانا ہے، یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ کون کیا پونجی لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ساتھ، کہاں تک جا سکتا ہے وہ. لیکن جب انسان وہاں پہنچے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا درجہ کون سا ہے، وہ اپنے اس درجے تک اتنی آسانی سے پہنچ جائے گا کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اینڈ ٹھیک وہاں پہنچ جائے گا. نہ کسی سے راستہ پوچھے گا، یوں لگے گا جیسے یہ ہمیشہ سے یہیں رہتے ہوں، کیونکہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کو ملے گی. وہاں اپنا گھر والے اور جو بھی اس کے متعلقین ہیں ان سب کو وہ پائے گا. جنت میں داخلے سے پہلے ہی وہ جگہ بن جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی وہاں رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی وہ پہلے سے ہی موجود ہوں گی. آپ نے یہ بھی فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچان لے گا. لیکن جنت کے گھر کس طرح بنتے ہیں؟ ویسے تو سارے نیک اعمال بلند درجوں تک لے جانے والے ہیں، لیکن خاص طور پر جن چیزوں پر جنت کا وعدہ ہے ان میں سے ایک ہے دن میں 12 رکعت سنت پڑھنا. ام حبیبہ روایت کرتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کے فرضوں سے پہلے. اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ان پر بھی جنت کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 4 رکعتیں، ویسے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 کا ثواب زیادہ ہے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. بازار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت، ہاسپٹل وزٹ، بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. کتنا بڑا نیکی کا کام ہے بیماروں کا خیال رکھنا. اور بعض اوقات ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھروں میں بوڑھے والدین بیمار ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر باہر نکلنا، یعنی کسی اور کی خدمت میں پہنچ جانا اور اپنے ماں باپ خدمت کو ترستے ہوں تو پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ کا ہے. پھر اسی طرح آزمائش میں اللہ کی تعریف اور صبر کرنے پر بیت الحمد کا ملنا، یعنی جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ کہتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا، یعنی جب بیٹا فوت ہوا تو الحمدللہ کہا. یہ ہے شکر کا اعلیٰ درجہ. ایک شکر ہوتا ہے الحمدللہ انسان کہتا ہے جب کوئی نعمت ملتی، پانی پیا، کھانا کھایا، کچھ اچھی چیز دیکھی کہتا ہے الحمدللہ. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تکلیف کو اور ناپسندیدہ فیصلے کو بھی خوشی سے قبول کرتا ہے. اللہ تیرا فیصلہ ہے نا، الحمدللہ. اللہ سے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی. کینیڈا میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے،
تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہتی ہے میں سعودی عرب میں رہتی تھی تو میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو جو لوگ بھی آتے تھے تعزیت کے لیے، عرب عورتیں وغیرہ، تو وہ کہتی تھی ابشری ابشری، کہ تم خوش ہو جاؤ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خوشخبری کس بات کی ہے. تو بہرحال پتہ چلا کہ جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے اس بیت الحمد کی بشارت ہے. تو کہنے لگی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ میں نے یہ کیا تھا. کہتی اس موقع پہ میں نے دعا کی، اللہ تو مجھے بیٹا دے اور پھر وہ فوت کر اور میں اس وقت الحمدللہ کہوں تاکہ تو میرے لیے بیت الحمد بنائے. کہتی ہے بالکل میری دعا قبول ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، پھر اللہ نے اس کو لیا اور پھر میں نے اس وقت الحمدللہ کہا. اور میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ اللہ میری اس حمد کو قبول کرے گا. تو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں کیسے کیسے صدمے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کے فوت ہونے کی دعا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے وعدوں پر کیسا یقین رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ علم ہمارے پاس ہو تو بڑے سے بڑے دکھ کا وقت آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ایک بچہ چلا جائے تو حال کیا ہوتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے جیسے. لیکن جب انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے کہ اسی میں خیر تھی تو اجر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور عمل ہے جس پر جنت کا وعدہ ہے. جو شخص صف کا شگاف پر کرتا ہے، نماز میں صف بناتے ہوئے جو شگاف یعنی وہ خلا اس کو پر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. کیا ہے ایک قدم ادھر ہونا ہے نا، ساتھ ملنا ہے، لیکن لوگ نہیں ملتے. بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے ساتھ ملنا. صف ٹھیک کرنا مشکل ترین کاموں میں سے، سمجھ کے ہی نہیں دیتے لوگ، لیکن اس پر اتنا بڑا اجر رکھ دیا. اب آپ دیکھیں جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ تو جنت میں جانے والا کام، وہ تو حریص ہوگا کہ میں کسی طرح ان گیپس کو فل کرا دوں، اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ اللہ کی ایک بات مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں درجوں کی بلندی نہیں ہے، اطاعت میں ہے. اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، اس پر بھی جنت میں گھر بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، اسی کا حق ہو، اسی کی بات درست ہو، لیکن وہ جھگڑا ختم کر دے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ ہے. اور ایک محل کا جنت کے عین درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی اور سنجیدگی میں بھی اور ہر طرح، اگرچہ مزاح ہی میں ہو، اور جنت کی اعلی منازل میں اونچے درجہ پر محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق عمدہ بنا لے، جو اپنا اخلاق اچھا کر لے. تو اعلی اخلاق والوں کے درجے اعلی ہی ہیں، بلند ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، یعنی دین پر تمہیں قائم رکھے گا. اب یہ کیسے ہوتا ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کو تو ہماری مدد نہیں چاہیے، اللہ تو خود بے نیاز ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد. یعنی جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی سے مدد مانگی جائے اور وہ آگے بڑھ کر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو بھی دین پر قائم کر دیتا ہے. یعنی اکیلے قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ کی مدد ملنے لگتی ہے. صرف دین میں نہیں، ویسے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. اور دوسری بڑی بات، قدم جم جاتے ہیں دین پر. ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی تو ہمارا ایمان بہت بڑھ گیا، رمضان ہے، قرآن سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سلپ کر جائیں، پھر ہم پیچھے نہ ہو جائیں، کیسے استقامت آئے گی. ایک دوسرے سے کہتے ہیں استقامت کی دعا کریں. اللہ نے استقامت کا طریقہ بتا دیا ہے کہ دین کا کام کرو، دین والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، استقامت نصیب ہوگی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو پہلے بھی والنٹیئر فارمز بھی دیے گئے، آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کو دین کی کوئی بات بتائیں. آپ ایسی جگہوں کی خدمت میں کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی اسکل ہے آپ کے پاس کہ جہاں لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو آگے بڑھائیں.
اب مثال کے طور پر جیسے یہاں پر کورسز ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ پیپر دیتے ہیں. پیپر دینے کے بعد وہ بعض اوقات سینکڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں. اب چند لوگ کس طرح سینکڑوں ہزاروں پیپر چیک کریں اور ان کی مارکنگ کریں؟ تو ایسے والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے پہلے ایسے کورسز کر رکھے ہوں, جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہو. وہ آئیں, ہفتے میں 1-2 گھنٹے بھی دیں, چند پیپر بھی چیک کر دیں تو بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے. یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ دے رہے ہیں جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں سیکھنے کی. اگر ان کا پیپر چیک ہی نہیں ہوگا, ان کو اپنی غلطیاں نہیں پتہ چلیں گی, وہ اپنی اصلاح کیسے کریں گے, آگے کیسے بڑھیں گے؟ لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ اس علم کو بھلا چکے کیونکہ آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا, اس کو پلٹ کے پڑھا ہی نہیں. یعنی 30 پارے ہیں, ایک پارے کے اگر 3 یا 4 لوگ ماسٹر بن جائیں, یعنی اس کو خوب اچھی طرح پڑھ لیں, سمجھ لیں اور پھر اسی پارے کے پیپر چیک کرتے رہے تو ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بار بار وہ پارا پڑھنے سے آپ کو یاد دہانی ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے جڑ جائیں گے, اس کو دیکھیں گے. آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ دوسرے کی مشکل آسان کریں, اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے گا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ صرف چند گھنٹے کی والنٹیئرنگ. یہ نہیں کہ آپ سارا دن آ کے بیٹھے رہیں, آپ آئیں, بیٹھیں, کام کریں اور اپنے گھر چلے جائیں. اس سے دوسروں کے لیے کتنی آسانی ہو سکتی. اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس علم ہے, کوئی مہارت ہے, کوئی اسکل ہے, آپ کمپیوٹر جانتے ہیں, آپ اکاؤنٹ جانتے ہیں, آپ کوئی اور چیز جانتے ہیں, تو کہیں پر بھی ضروری نہیں کہ یہاں, جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے خود اپنی سروسز آفر کیا کیجیے. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو کہے اور آپ آ جائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی بتائے گا تو تبھی آپ آگے بڑھیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے, جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اور کس طرح انہوں نے اس قوم کو قحط سے بچا لیا اپنی خدمات آفر کر کے, اور اس کا پھر بدلہ کیا ملا ان کو. اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا, نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کے پورے خاندان کو. اللہ کسی محسن کی نیکی ضائع نہیں کرتا, لیکن بس نیت خالص ہو اور انسان دنیا کے کاموں میں سے کچھ وقت ضرور نکالے, آ کر اللہ کے دین کی مدد کرے. خالص دین کا کام, ایک ہوتا ہے خدمت خلق, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کی مدد, یعنی اللہ کے دین کی مدد, خالصتاً دین کی خدمت کا کام. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان پھر دین پر جمع رہتا ہے, ورنہ تو دنیا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. پھر فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, فتعسل لہم, ان کے لیے تو ہلاکت ہے, اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یعنی جب وہ قرآن کو پسند نہیں کرتے, جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں, کریہو, تو پھر کیا ہے, نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا, اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کچھ لوگ صرف دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے, اور وہ اس طرح دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں جیسے کوئی جانور آزاد. جانور کے لیے 2 جگہ بڑی اہم ہے اس کے اندر, اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ, فوڈ اینڈ سیکس. بس ان لوگوں کی زندگی میں یہی 2 چیزیں اہم ہیں, انہی میں مزے لوٹ رہے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے. لیکن مومن جو ہے وہ دنیا میں ضرورت کے تحت اپنی ان خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے, لیکن وہ انہی کا بندہ بن کے نہیں رہ جاتا کہ انہی کے گرد اس کی ساری دلچسپیاں اور اس کی سوچیں گھومتی رہیں, بلکہ وہ اپنی آخرت کے لیے دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے. یعنی مومن دنیا میں زیادہ راہ لیتا ہے, منافق صرف دنیا کا ہو جاتا ہے, اور کافر عیش و عشرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت میں پیتا ہے, کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. اور پھر یعنی ایک چیز پی جا رہی, دوسری, ایک چیز ٹرائی کر رہے, دوسری کر رہے, صرف نئے نئے
کھانے پینے کے ہی سلسلے جاری ہیں، کیونکہ زبان کا حال یہ ہوتا ہے نا، جب آپ ایک چیز کھاتے ہیں نا تو پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان جب خواہش کا بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کچھ اور مزہ کروں، کچھ اور کھاؤں، کچھ اور کھاؤں، چلے اس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، اب وہاں جاتے ہیں، اب وہاں مال کما رہے ہیں، اور مال کما کے پھر اس کے بعد صرف زبان کے ذائقے اور دنیا کی عیش و عشرت. اب جائیے رات کے وقت، اب دیکھیے اپنے ریسٹورینٹس کو اور آئس کریم پارلرز کو، کس طرح یوتھ بیٹھی ہوئی، جوان لڑکیاں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے راتوں کو وہاں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد اس سے آگے ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس بھی واپس جانا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے. کب تک یہ مجلسیں اسی طرح جمی رہیں گی؟ اور بعض اوقات پوری پوری رات کے 2 بجے جائیں، کچھ جگہ اس وقت بھی آپ کو کھلی ملیں گی. اور جب کام کا وقت ہوتا ہے تو پھر سو جاتے ہیں. پھر نہ گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ کسی بیمار کی، نہ کسی اسپتال میں پڑے ہوئے کی، نہ کسی غریب کی، نہ کسی بے علم کی. کسی کی بھی ضرورت کا احساس پھر انسان کو نہیں ہوتا. اور پھر زیادہ کھانے سے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. انسان کا دل اللہ کے ذکر میں کم لگتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا جب روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں یعنی تھوڑا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف سری ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، صاف شفاف شہد کی نہریں. 4 طرح کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں، پانی، دودھ، شراب اور شہد. اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یعنی بظاہر لگتا ہے جو بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں، لیکن پوری توجہ نہیں ہوتی، ہاف ہارٹیڈلی سنتے ہیں اور پھر بعد میں دوسروں سے پوچھتے ہیں یہ بھلا کیا بات تھی. یعنی یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس پر کوئی تنقید کرتے ہیں یا اس پر کوئی اور کمنٹس. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا. یہ لوگ پھر قرآن سن کے بھی ہدایت نہیں پاتے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہشات اس کو حق قبول کرنے سے روکتی ہیں. کہ اچھا میں قرآن سن لوں گا یا اس کو مان لوں گا تو پھر تو مجھے فلاں اور فلاں کام چھوڑنا پڑے گا، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر جب آپ اللہ کی بات پر اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ سیدھے راستے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. یعنی یہی آیات ان کی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے. کسی بھی قرآن کی مجلس سے اٹھنے کے بعد لوگوں کی 2 قسمیں بن جاتی جن کا یہاں ذکر کیا گیا، کچھ کی ہدایت میں اضافہ اور کچھ کی نفرت میں اضافہ. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم عمل سے پہلے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور پر استغفار کیجئے. یعنی یہاں پر پہلے علم حاصل کرنے کی بات ہے، پھر استغفار کی بات ہے. اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے کہ کون کہاں جائے گا.